السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آپ سب کی فیوریٹ رائٹر تیشا گوہر کے قلم سے لکھے گئے خوبصورت ناول خطائے محبت کی قسط نمبر 22۔ لیکن اس قسط سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اب آتے ہیں ناول کی قسط نمبر 22 کی جانب۔ مزگان نے آنکھ کھول کر دیکھا تو خود کو بیڈ پر اکیلے ہی پایا۔ وہ اس کے برابر میں نہیں تھا۔ اس کا دل ایک دم ہی اداس ہو گیا۔ گزشتہ رات اس کے ذہن میں پھر سے ایک فلم کی طرح چلنے لگی تو اس کے لبوں پر آہستہ آہستہ شرمیلی مسکان آ گئی۔ اس کا ہر انداز مزگان کو محبت سے سرشار کر رہا تھا۔ یہی سب کچھ سوچتے سوچتے وہ بیڈ سے اٹھی اور باتھ روم چلی گئی۔ جب آئینے میں اپنے عکس پہ نظر پڑی تو ایک اور حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ اس وقت یاور کی ڈھیلی سی ٹی شرٹ میں تھی۔ بے اختیار اس نے اپنا چہرہ شرماتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا۔ تھوڑی دیر بعد نہا کر وہ کافی آرام دہ محسوس کر رہی تھی۔ بالوں کو سکھاتے ہوئے اسے پھر سے یاور یاد آیا تھا۔ اس روز اس نے خود مزگان کے بال سکھائے تھے۔ وہ بالوں کو سکھاتے ہوئے ہلکا ہلکا گنگنانے لگی۔ یاور کے پرفیوم کی مہک اب بھی قائم تھی۔ اس کی غیر موجودگی کا احساس اس خوشبو کی وجہ سے زیادہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن مزگان کو پھر بھی حیرت ہوئی تھی کہ وہ اتنی صبح کہاں گیا تھا، وہ بھی اتنی خاص رات گزارنے کے بعد۔ اصولاً تو اسے اس کے پاس ہونا چاہیے تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ضروری کام ہو۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں گھبراہٹ ہونے لگی تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ وہ ناشتہ کر کے ایمان کے ساتھ مارکیٹ آ گئی۔ ایمان نے کچھ چیزیں خریدنی تھی اور یاور نے اس کے لیے ایک کریڈٹ کارڈ اور ATM کارڈ بھی بنوا کر دیا تھا تاکہ اسے پیسوں کی بھی کمی نہ ہو۔ وہ اس کا بہت خیال رکھ رہا تھا۔ ایمان کو اپنی بہن کی قسمت پہ رشک آ رہا تھا۔ اتنا چاہنے والا شوہر ملا تھا اسے، لیکن اسے پانے کے لیے اس نے کتنی مصیبتیں بھی جھیلی تھیں۔ کچھ شاپنگ وغیرہ کر کے وہ دونوں واپس آ گئیں۔ دن کا کھانا انہوں نے باہر ہی کھا لیا تھا اور شام کی چائے گھر پر پی کر ایمان ڈرائیور کے ساتھ واپس ہاسٹل چلی گئی۔ اگلی صبح اس کی کلاسز تھیں۔ مجھے تو اس لڑکی کو اس دن وہاں اس ایونٹ میں دیکھ کر شوق لگا تھا۔ یاور نے اسے کیسے ڈھونڈ لیا؟ اتنی مشکل سے وہ اس کی زندگی سے باہر گئی تھی، اب پھر سے وہ ہمارے سینے پہ مونگ تلنے آ گئی۔ وشما نے نخوت سے ماتھے پر بل ڈال کر کہا۔ وہ میرال کے ساتھ اس کے کمرے میں بیٹھی تھی اور یاور کی موجودہ زندگی کے بارے میں اظہار خیال کر رہی تھی۔ میرال اپنے بیڈ پر لیٹی پاؤں جھلاتے ہوئے ایک فیشن میگزین کی ورق گردانی کر رہی تھی۔ ڈونٹ وری ماما، بہت جلدی وہ پھر سے اس سے دور جانے والی ہے، اور اب کی بار وہ اتنا دور جائے گی کہ واپسی کا کوئی امکان نہیں ہوگا، میرال نے انتہائی سکون سے کہا تو وشما کا ماتھا ٹھنکا۔ کیا مطلب؟ کیسے؟ میرال نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس کے ہونٹوں پہ بہت ہی پراسرار مسکراہٹ تھی۔ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ بتاؤ مجھے، وشما نے رازدارانہ طریقے سے اس سے پوچھا تو میرال نے میگزین بند کر کے ایک طرف کو رکھا اور رخ اپنی ماں کی طرف کر کے اپنی مسکراہٹ مزید گہری کی۔ کیا آپ میرا ساتھ دیں گی؟ وشما نے پرسوچ انداز میں اپنی بیٹی کو دیکھا۔ تم کیا کرنے والی ہو؟ میں یاور کو اپنا بنانا چاہتی ہوں ماما۔ وہ صرف میرا ہے۔ بچپن سے لے کر آج تک میں نے اس سے محبت کی ہے، اس کی ہر خوشی کا خیال کیا ہے، یہاں تک کہ جب وہ لڑکی اس سے نکاح کر کے اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی اور وہ اندر سے ٹوٹ رہا تھا، تب میں نے سنبھالا تھا اسے۔ اتنی محنت کرنے کے بعد میں اسے کیسے اس لڑکی کے حوالے کر دوں؟ میرال کی بات سن کر وشما تائید میں سر ہلانے لگی۔ بالکل میری جان، وہ بچپن سے صرف اور صرف تمہارا ہے، اور اسے تمہارا بنانے کے لیے میں اپنی بیٹی کا پورا ساتھ دوں گی۔ وشما نے میرال کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا تو میرال نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی ماں کے ہاتھ پہ رکھا۔ تھینک یو ماما، بس آپ مجھ پہ بھروسہ رکھیں، بہت جلد وہ لڑکی ہماری زندگیوں سے چلی جائے گی اور یاور پھر سے میرا ہو جائے گا، کیونکہ اس پہ صرف میرا حق ہے، میرال نے پراسرار انداز میں مسکرا کر وشما سے کہا تھا۔ یاور اسے اپنے حصار میں لیے سو رہا تھا جب اسے آفس سے کال آئی۔ ایک سائٹ پر جہاں آج کل ان کا پروجیکٹ چل رہا تھا، وہاں اچانک سے آگ لگ گئی تھی۔ وہ فوراً اٹھا تھا اور اسی وقت وہاں پہنچا تھا۔ کچھ مزدور زخمی بھی ہوئے تھے اور کچھ چیزوں کا نقصان بھی ہو چکا تھا۔ یہ شکر تھا کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ اس نے فوراً سے انویسٹیگیشن ٹیم بلوائی تھی۔ کچھ دیر جگہ کا جائزہ لینے کے بعد یہ اندازہ لگایا گیا تھا کہ آگ خود سے نہیں لگی تھی، بلکہ کسی نے لگائی تھی۔ بظاہر یوں لگ رہا تھا کہ کسی کی سگریٹ سے آگ لگ کر پھیلی تھی،
مگر یہ ان کا اندازہ تھا۔ کچھ سیمپلز وغیرہ اکٹھے کر کے فورینزک کے لیے بھجوا دیے گئے تھے اور ان کے رزلٹ آنے میں 1-2 دن لگ جانے تھے۔ جلدی میں وہ مزگان کو بتا کر بھی نہیں آیا تھا۔ سوتے میں وہ اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ یاور کو اسے جگانا اچھا نہیں لگا۔ شام کو جب وہ اس سارے گھن چکر سے فارغ ہوا تو اسے پھر مزگان کا خیال آیا۔ اس نے کال کرنے کے بجائے سیدھا گھر جانا ہی مناسب سمجھا۔ ویسے بھی وہ کچھ دنوں کے لیے بہت زیادہ مصروف ہونے والا تھا۔ وہ گھر آیا تو اس کی گاڑی کا ہارن سن کر مزگان کمرے سے نکل کر پول کی طرف آ گئی۔ وہ اسے ڈھونڈتا ہوا اندر آیا تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ یاور نے ملازمت سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ پچھلی طرف گئی ہے۔ وہ اپنا کوٹ بازو سے اٹھا کر ہینگ کر کے پچھلی طرف آ گیا۔ مزگان منہ لٹکائے اداس سی پانی میں پاؤں لٹکا کر بیٹھی تھی۔ یاور کے قدموں کی آہٹ پر اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈال کر کھڑا سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مزگان پانی سے پیر باہر نکال کر اٹھی اور ایک نظر ناراضگی کی اس پر ڈال کر اندر جانے لگی تو اس نے ایک ہاتھ جیب سے نکال کر اس کا بازو پکڑا۔ ناراض ہو؟ مزگان کہنا چاہتی تھی ہاں، لیکن کہہ نہیں پائی۔ وہ اس سے ناراض نہیں تھی، لیکن اسے اس بات کا افسوس ہوا تھا کہ کم از کم وہ اسے بتا تو دیتا۔ سارا دن اس کا فون بھی بزی تھا۔ دل بے چین سا رہا۔ میں کیوں ناراض ہوں گی آپ سے؟ اس نے نظریں جھکا کر اداسی سے کہا۔ تو پھر مجھے دیکھ کر واپس کیوں جا رہی تھی؟ وہ اس کے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا اور اسے محسوس بھی ہو گیا تھا کہ کچھ تو ہے۔ نہیں تو کافی دیر ہو گئی تھی یہاں بیٹھے ہوئے، اس لیے۔ مزگان نے جھوٹ بولا تھا۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے اس کے سوال پوچھنے کا انتظار کرتا رہا، مگر جب وہ کچھ بھی نہیں بولی تو اس نے خود ہی بتا دیا۔ ضروری کام آ گیا تھا، اس لیے جانا پڑا۔ میں نے تو آپ سے کچھ نہیں پوچھا۔ اس نے یاور کی طرف دیکھا۔ میں پھر بھی بتا رہا ہوں، میں اس طرح تمہیں چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن ضروری کام تھا۔ وہ اسے آگ کے بارے میں بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اصل بات گول کر گیا۔ اس نے پھر مزید نہیں پوچھا۔ کھانا کھائیں گے؟ وہ اس سے ناراض نہیں تھی، لیکن یاور کو تھوڑا سا تنگ کرنا چاہ رہی تھی۔ اس نے بھی تو اسے سارا دن اپنی فکر میں پریشان کیے رکھا تھا۔ بالکل، میں چینج کر لوں پھر آتا ہوں، تب تک تم کھانا لگواؤ۔ وہ اسے کہہ کر چینج کرنے چلا گیا۔ جب باہر آیا تو مزگان کھانا لگا چکی تھی۔ دونوں نے خاموشی سے کھانا کھا لیا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ مزگان کا چہرہ اداس ہے۔ اسے بے چینی ہونے لگی۔ اتنی خوبصورت رات کے بعد ایک نئی مصیبت اور اب مزگان کا موڈ۔ وہ اندر ہی اندر سوچ رہا تھا کہ اس کا موڈ کیسے ٹھیک کرے۔ کھانا کھا کر جب وہ کمرے میں آ گئی تو یاور نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا اور خود گھٹنوں کے بل اس کے پاس نیچے بیٹھ گیا۔ مزگان حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے اپنے دونوں کان پکڑے اور بہت ہی معصوم شکل بنائی۔ سوری، اس بار معاف کر دو، آگے سے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اتنا کیوٹ لگ رہا تھا کہ مزگان کا بے اختیار اسے بوسہ دینے کو جی چاہا۔ اس کی آنکھوں میں چاہت اور چہرے پہ فکر مندی کے بھرپور آثار تھے۔ مزگان کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، جسے اس نے چھپانے کی پوری کوشش کی تھی، مگر وہ دیکھ چکا تھا۔ اچھا، تو یہ سب ڈرامہ تھا۔ اس کے نقوش ایک دم تن گئے اور ماتھے پہ بل پڑے۔ وہ فوراً سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ نہیں تو، مزگان نے اٹکتے اٹکتے کہا۔ پتہ نہیں کیوں اس کے تیور اسے ڈرا رہے تھے۔ اس کی نظریں مزگان پر تھیں، وہ گھبرا رہی تھی۔ یہاں وہاں نظریں گھماتے وہ آہستہ سے کھسکنے لگی تو یاور نے اسے ایک دم سے پکڑ لیا۔ اب تمہاری خیر نہیں ہے۔ اس نے مزگان کو اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر ڈالا اور اس پر جھکا تو مزگان نے شرماتے اور گھبراتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے روکنے کی کوشش کی۔ اس نے مزگان کا احتجاج روکنے کے لیے اس کو دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ مجھے نیند آ رہی ہے، اس نے لرزتی پلکوں سے اور تیز ہوتی دھڑکنوں کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بمشکل کہا۔ یاور کے تیور اس وقت بہت خطرناک تھے۔ بدلہ لیے بغیر تو نہیں چھوڑوں گا، وہ اب بھی بغیر مسکرائے بھاری آواز اور گہرے انداز میں کہہ رہا تھا۔ مزگان نے اس کی دھمکی پر ہتھیار ڈالتے ہوئے ایک دم ہی آنکھیں مینچ کر بند کی۔ یاور زیر لب مسکرا کر اس پر جھک گیا۔ اگلی صبح مزگان کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے برابر میں ہی لیٹا ہوا تھا، اسے اپنے حصار میں لیے۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھ کے اس کی دھڑکنیں سن رہی تھی۔ مزگان نے آہستہ سے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ گڈ مارننگ سویٹ ہارٹ۔ اس کے ہونٹوں پر بہت خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ مزگان اس کی مسکراہٹ میں ڈوبنے لگی تھی کہ اچانک اسے گزشتہ رات یاد آ گئی۔ وہ ایک دم جیسے ہوش میں آئی۔ اس کی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے پر نہ جانے وہ کیا سوچے گا۔
مسکان کو شرم آنے لگی۔ اس نے فوراً اپنی گردن گھمائی اور اس کا حصار توڑ کر اٹھنے کی کوشش کی۔ یاور نے واپس اس سے کھینچ کر اپنے نزدیک کر لیا۔ اب رک گیا ہوں تو تم بھاگ رہی ہو، کہاں جانے کی جلدی ہے؟ وہ بغیر ہلے پھر سے اس کے حصار میں لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو مسکان اس سے الگ ہوئی اور بیڈ سے اتر کر دروازے تک آئی۔ میڈم، ناشتہ تیار ہے، ملازمہ نے بتا دیا تو وہ اسے تھوڑی دیر میں آنے کا کہہ کر یاور کے پاس آئی۔ ناشتہ تیار ہے، اب آپ بھی اٹھ جائیں۔ تم اٹھا دو مجھے۔ یاور نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے کیے تو مسکان نے پکڑ کر اسے اٹھانا چاہا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر اپنے اوپر گرا لیا اور رول ہوتے ہوئے اس کے اوپر آ گیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ مسکان کی بات سن کر یاور نے صبر کے گھونٹ پی کر آنکھیں میچ کر کھولی۔ ویسے آج میں ناشتے میں تمہیں نہ کھا جاؤں؟ وہ اس پہ جھکنے لگا تو مسکان نے زور لگا کر اسے پیچھے دھکیلا اور شرماتے ہوئے واش روم کی طرف بھاگی۔ یاور نے گہرا سانس لے کر مسکراتے ہوئے اپنے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ تھوڑی دیر بعد دونوں فریش ہو کر ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ ناشتے کے دوران وہ اس پہ وقتاً فوقتاً اپنی گہری نظریں ڈالتا رہا۔ وہ سرخ چہرہ لیے اپنی گھبراہٹ چھپانے کی کوشش کرتی رہی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر یاور کمرے میں آ گیا۔ اپنی کلاسٹ کھول کر اس نے میچنگ ٹائی نکالی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو کر باندھنے لگا۔ وہ تقریباً ٹائی باندھ چکا تھا مگر پھر ایک خیال کے تحت رک گیا۔ اس نے اپنی ٹائی کھول دی اور مسکان کو آواز دی۔ وہ اس کی شریر نگاہوں سے بچتے ہوئے اندر نہیں جا رہی تھی۔ اب اس کی آواز آئی تو جانا ہی پڑا۔ وہ اندر گئی تو یاور نے اسے اپنے قریب بلایا۔ وہ اس کے سامنے جا کر انگلیاں مروڑتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ ٹائی تو باندھ دو۔ یاور نے ٹائی مسکان کے آگے کی تو اس نے جھجکتے ہوئے پکڑ لی اور اس کے کالر کے گرد لگائی، پھر دائیں بائیں بل دینے کی کوشش کی۔ وہ چپ چاپ اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ ٹائی باندھتے ہوئے وہ پورے دھیان سے اپنی توجہ ٹائی پہ رکھے ہوئے کیوٹ کیوٹ سے ایکسپریشنز بنا رہی تھی اور یاور اسے دیکھ کر ہنس اٹھا رہا تھا۔ جب بہت کوشش کے بعد بھی اسے ٹائی نہیں باندھی گئی تو اس نے جھنجھلا کر سارے بل کھول دیے۔ اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ دیکھ کر یاور نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ مجھے ٹائی باندھنی نہیں آتی۔ مسکان نے چہرے پہ بے چارگی سجاتے ہوئے اپنا ہونٹ دانتوں میں دبایا تو وہ مسکرایا۔ کیوں؟ کبھی نہیں باندھی؟ نہیں، بابا کی ٹائی ہمیشہ امی باندھتی تھی، ان کے بعد بابا نے ٹائی لگانا ہی چھوڑ دیا تھا، اور جب کبھی کسی خاص موقع پر لگاتے تھے تو خود ہی باندھ لیتے تھے۔ بابا کے ذکر پہ مسکان اداس ہو گئی۔ اس کی اداس صورت دیکھ کر یاور کے دل کو کچھ ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں سکھا دوں گا۔ اس نے نزدیک ہو کر اس کی کمر کے گرد ہاتھ رکھے اور اس کے ماتھے پر بھرپور پیار اور مان بھرا بوسہ دیا۔ مسکان نے شرما کر سر جھکا لیا۔ اپنا خیال رکھنا۔ وہ اسے خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔ مسکان کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ کتنا مصروف رہتا تھا۔ اس نے کچھ عرصہ اس کے ساتھ کام بھی کیا تھا، اس لیے بھی وہ اس کی مصروفیت سے واقف تھی۔ اس کی کنزیکٹیو میٹنگز، ڈیلز، کانٹریکٹس، سائٹ وزٹس ہی اسے اتنا مصروف رکھتے تھے، لیکن وہ مسکان کے لیے ٹائم نکال لیتا تھا، چاہے تھوڑا ہی صحیح۔ وہ گھر میں فارغ رہ کر بور ہو جاتی تھی۔ ہر کام کے لیے الگ سے ملازم تھے جو اسے کسی بھی کام کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے تھے۔ ایک دو بار اس نے کھانا بنانے کی کوشش کی تھی مگر بٹلر نے بڑے مؤدبانہ طریقے سے اس سے کہا کہ یاور ناراض ہوگا۔ ایک روز رات کو جب وہ دونوں سونے کے لیے لیٹے تو اس نے یاور سے بات کی، میں گھر میں خالی بیٹھ کر بور ہو جاتی ہوں۔ پہلے ایمان تھی تو کچھ باتیں کر لیتے تھے، اب وہ بھی ہاسٹل شفٹ ہو گئی ہے اور آپ بھی اتنی دیر سے گھر آتے ہیں، میں کتنا ٹی وی دیکھوں؟ اکیلے گھومنے بھی نہیں جا سکتی۔ یہ شاپنگ اور پارٹیز میں اکیلے جانا بھی مجھے اچھا نہیں لگتا، میں اداس ہو جاتی ہوں اکیلے۔ بٹلر مجھے کچھ بنانے بھی نہیں دیتا۔ یاور نے اس کی شکایتیں بڑی اطمینان سے سنی تھی۔ وہ اپنا کام کر تو رہا ہے، تمہیں تھکنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں؟ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ آپ میرے ہاتھ کا کھانا کھائیں، اتنا برا بھی نہیں بناتی میں۔ اس کی بات سن کر یاور بے اختیار مسکرایا۔ اچھا، میں اسے کہہ دوں گا، اب وہ تمہیں نہیں روکے گا، تمہارا جو دل کرے تم بنا لیا کرنا۔ اب خوش؟ جی۔ وہ ایک دم سے مسکرائی، پھر جیسے کچھ اور بھی یاد آیا۔ وہ ایک اور بات کرنی تھی آپ سے، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ بولو۔ وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، پہلے بابا کی پریشانی کی وجہ سے، پھر ایمان کی پڑھائی اور گھر کے خرچے کی وجہ سے مجھے اپنی پڑھائی وہیں روکنی پڑی۔ میں چاہتی ہوں ایک ڈگری اور کر لوں۔ یاور نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ وہ آنکھیں پٹ پٹا کر امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا عمر ہے تمہاری؟ 26۔ 6 سال چھوٹی ہو تم مجھ سے۔ تمہاری عمر میں نے بزنس بھی جوائن کر لیا تھا۔
یاور نے اسے دیکھ کر کہا تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ پڑھائی کی کوئی عمر تو فکس نہیں ہوتی، اور اس بات کا میری پڑھائی سے کیا تعلق؟ یوں ہی بتا رہا ہوں، اور تمہیں مزید پڑھائی کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ پڑھائی کرتے ہیں تاکہ اچھی جاب ملے اور اچھے پیسے کما سکیں۔ تمہارے پاس اتنا امیر شوہر ہے، اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ وہ شرارت سے مگر سنجیدہ صورت بنا کر بولا تھا۔ پڑھائی صرف کمانے یا جاب کرنے کے لیے تو نہیں کی جاتی، سیلف گرومنگ اور پرسنالٹی امپروومنٹ کے لیے بھی تو کی جاتی ہے۔ انسان بہت کچھ اور بھی سیکھتا ہے۔ تمہیں اور کیا سیکھنا ہے میں سکھا دوں گا۔ آپ کو کیسا پتہ چلے گا کہ مجھے کیا سیکھنا ہے؟ یہ تو میں پڑھائی کے دوران سیکھتی جاؤں گی۔ یاور نے اس کے بولتے بولتے ہی ہاتھ بڑھا کر اسے خود سے قریب کیا اور اپنے ساتھ لگا لیا۔ تمہیں گرومنگ یا امپروومنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جیسی ہو مجھے ایسے ہی اچھی لگتی ہو، سمپل اور انوسینٹ۔ مجھے تیز اور چالاک لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں۔ لفظوں کو شوگر کوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا سیدھا کہیں بے وقوف کہنا چاہ رہی ہیں، وہ منہ بنا کر بولی۔ یاور کو اس کی بات سن کر ہنسی آ گئی۔ نہیں، بے وقوف نہیں ہو، اس لیے تمہیں سمجھنے میں دیر لگ رہی ہے کہ میں تمہیں اتنی دیر سے کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ یاور نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چوما اور پھر سے مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا؟ وہ ناسمجھی سے یاور کو دیکھنے لگی۔ یہی کہ بہت جلد ہمارے گھر ایک نیا مہمان آنے والا ہے۔ اگر تم پڑھائی میں مصروف ہو گئی تو اس کا خیال کیسے رکھو گی؟ وہ اپنی مسکراہٹ دبا کر بہت گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مسکان کو اب بھی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ گھر میں اتنے ملازم جو ہیں، رکھ لیں گے اس کا خیال بھی۔ ویسے کون آ رہا ہے؟ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھے بغیر پوچھنے لگی۔ یاور اس کی معصومیت پہ بے اختیار مسکرایا۔ میں ایمان کی کیوٹ سے بھانجا اور بھانجی کی بات کر رہا ہوں، اسے کھل کر بتانا پڑا۔ اسے سمجھنے میں 2 سیکنڈ لگے اور جب اس کی بات سمجھ آئی تو وہ چھینپ کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ یاور اس کے اس انداز پہ ہنسنے لگا اور اس کے اوپر جھکا۔ اس سے زیادہ تو آپ کو جلدی ہے، وہ شرما کر بولی۔ کیوں؟ تمہیں جلدی نہیں ہے؟ موم آ رہی ہیں 2-3 ہفتوں میں اور انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ گڈ نیوز سننا چاہتی ہیں، لیکن میں کچھ اور بھی چاہ رہا ہوں، اس لیے فی الحال تم میری طرف دھیان دو، شوہر کو خوش رکھنے کے طریقے سیکھو۔ وہ پھر سے اس پہ جھکا تو مسکان نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر فاصلہ قائم کرنے کی کوشش کی۔ 2 سال انتظار کیا ہے تمہارا، اب بھی ترس آؤ گی؟ وہ سنجیدہ ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مسکان نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کیں تو وہ مسکرا کر اپنی محبت اس پہ نچھاور کرنے لگا۔ 2 ہفتوں میں اس کے موم ڈیڈ پاکستان آ رہے تھے۔ اسے خوشی تھی کہ اس کے والدین مسکان کو اپنی بہو مان چکے تھے۔ اگر نہ بھی مانتے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اب وہ مطمئن تھا۔ وہ آگ والے کیس کی وجہ سے کافی مصروف رہا تھا۔ فورینسک رپورٹ آ گئی تھی اور یہ بات سامنے آئی تھی کہ آگ کسی نے جان بوجھ کر لگائی تھی۔ بروقت پتہ چلنے پر زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا۔ اب اس آدمی کو ڈھونڈا جا رہا تھا جس نے آگ لگائی تھی۔ پولیس بھی اس کیس میں انوالو تھی اور یاور نے کچھ پرائیویٹ انویسٹیگیٹر بھی لگائے ہوئے تھے تاکہ کام جلدی ہو۔ کچھ مصروفیت کم ہوئی تو اس نے مسکان کے ساتھ رومانٹک سے ڈنر کا پلان بنا لیا۔ پچھلی بار وہ مسکان کی وجہ سے نہیں جا سکے تھے، اس لیے اس نے دوبارہ سے سب کچھ ارینج کروایا۔ وہ مسکان کے ساتھ کافی ساری باتیں کرنا چاہتا تھا اور اتنے دنوں مصروفیت کی وجہ سے جو اسے وقت نہیں دے پا رہا تھا وہ اس کی کمی بھی پوری کرنا چاہتا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔